آپ خوش شکل بھی ہیں, خوش لباس بھی ہیں, یہ تو آپ نے غلط فہمیاں پال رکھی ہیں. کم عمر بھی ہیں, تو سیاستدان آپ کے پروگراموں میں آتے ہیں, کبھی کسی سیاستدان نے آپ سے فلرٹ کرنے کی کوشش کی ہو؟ نہیں, مطلب آپ کو لگا ہو کہ یار یہ کر رہا ہے, یعنی آپ کہیں نہ کہیں سے پہ ہوتی ہے, ہر جگہ پہ ہی ہوتی ہے. دیکھیں اس کو کیسے آپ روک سکتی ہیں یا روکتی ہیں؟ دو چہرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے شو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک تو وہ چہرہ ہے, ایک ہوتا ہے جب بعد میں چہرہ دکھاتے ہیں, تو وہ بعد والوں کو تو ہینڈل کرنا آتا ہے. یعنی اٹیمپٹ ہوئی ہے لیکن آپ نے اس کو بڑے طریقے سے کر لیا ہے, کیونکہ یعنی بھائی یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں, یعنی وزیر سارے نہیں اور ہوتے لیکن کچھ چند ایک ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ بہت پاپولر ہیں. دیکھیں ہوتا ہے نا, ظاہر ہے انسان ہے نا ایٹ دی اینڈ, تو وہی نہیں بات کبھی ہے. آپ کو نہیں جھٹکا لگا کہ یار اس کو تو میں دیکھتی تھی, شروع میں لگا تھا ایک دو دفعہ, پھر اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بھی انسان ہی ہے, یہ بھی انسان ہی ہے, تو کوئی بات نہیں, ان کو انسانوں کی طرح پہ ٹیکل کر لیا جائے تو ٹیکل کر لیتے ہیں. آپ سے ایک مرتبہ سوال بھی پوچھا گیا کہ پی سی بی میں غالباً جب آپ کام کرنے گئے کہ اگر پلیئرز آپ کے ساتھ فلرٹ کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اب میں ٹرانس گروپ جو دیکھتے ہیں, میں ذرا ان کے میں نے کچھ میچز بھی کیے ہوئے ہیں, تو میں جب انٹرویو دینے گئی تو ناؤ از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن, تو انہوں نے مجھ سے, کیونکہ پروڈیوسر تھے اس ٹائم, انہوں نے مجھ سے بڑا عجیب سا ایک سوال کیا جو آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کیا نا, اور میں ایسے ہی گئی تھی چشمے لگا کے, بیکاز آئی لائک مائی سیلف دس وے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ سے کوئی پلیئر فلرٹ کرنے کی کوشش کرے تو آپ ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ. تو میرے لیے تو وہ سوال بڑا عجیب تھا, لیکن گل بڑی صحیح سی. تو میں نے کہا کہ میں روڈ شو کر رہی ہوں, اس ٹائم سٹی صاحب سے پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا میں روڈ شو کر رہی ہوں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف پلیئرس کی یہ سوچ ہوتی ہے, چلتے پھرتے بندیاں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں؟ میں کہتی ہوں پہلے تو میں اوائڈ کرتی ہوں, اور جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو میں مار مور دیتی ہوں. ہاں, آپ مارتی ہیں؟ مارا ہوا ہے. ایسا ہوا ہے بہت دفعہ. کیسے سمجھائیں ذرا. میں ایک دن راجہ بازار شو کر رہی تھی پنڈی. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا راجہ بازار ٹائروں والی مارکیٹ جو ہے, اتنے بندہ ہوتا ہے, بڈھی تو نظر ہی نہیں آتی, اور میں بیچ میں کھڑی ہوں مائک لے کے, اور گرمی بڑی زیادہ, اور ایک بابا جی پیچھے سے آتے ہیں. بابا جی نا مڈل ایج کے بندے تھے, تو انہوں نے باقاعدہ میرے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے ایسے ہلایا, اور میں ریکارڈنگ ہو رہی تھی, اور میں نے رکی ہوں, میں پیچھے بوڑھی, تو کہتے ہیں سر تے دوپٹہ پالا ہے. مجھے ہاتھ لگا کے بتا رہا ہے دوپٹہ ڈالنا ہے. میری تو فرقی گھوم گئی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. مائک کی بیٹری تھی مارنے والی, میں نے مار دی بابا جی کو. I was like how dare you, اور ٹچ کیسے کیا یار. مطلب آپ ٹھیک ہے, آپ منہ سے کہہ سکتے ہیں دوپٹہ ڈال لو. پھر ایک دفعہ ہوا تھا کہ ایک بال ٹاؤن میں ایک مارکیٹ ہے, تو وہاں پر ایک بڑی مشہور مارکیٹ ہے, وہاں پر ایک لڑکے نے بدتمیزی کی تھی. اٹ واز ویری اناپروپریٹ. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پہلی بار میں نے اوائڈ کیا, کراؤڈ میں تھا. دوسری بار میں نے ہاتھ پکڑ لیا پیچھے سے اور گھمائی, اور پھر مجھے نہیں سمجھ آئی, میں نے منہ پہ ماری. آپ نے پورا اس کا بازو گھما دیا؟ پورا بازو گھما کے مارا, منہ پہ ماری, پیٹ پہ ماری, جہاں ہاتھ لگ رہا تھا وہاں مارا. ٹکائی کی؟ ٹھیک, ٹکائی کی پکی والی. تو اس نے آگے سے کیا ریئیکٹ کیا؟ اس نے کہا میں نے کیا ہی نہیں ہے, لیکن میں نے معافی منگوائی. میں نے کہا میں تو چھوڑوں گی نہیں. اور پھر آپ نے معافی منگوائی اس سے؟ میں نے معافی منگوائی, کراؤڈ میں معافی منگوائی. مارکیٹ کے صدر صاحب آ گئے, ان کو پتہ چل گیا کہ لڑکے نے کیا ہی ہوگا, شکل سے ہی وہ بیچارہ نا وہ لگ رہا تھا کہ وہاں میں ڈیسپریشن بڑی زیادہ ہے فضول کی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ یہ سیدھا آگے سے پھینٹی لگا دیتی ہے. لگانی چاہیے, کیوں نہیں لگانی چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں. اچھا خیر میں سوال آپ کا بنتا ہے, لیکن میں آپ سے آپ کو خاتون ہاتھ لگا لے کراؤڈ پہ, آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ انکمفرٹیبل ہو جاؤں گا. تو اسی طرح خواتین بھی ہو جاتی ہیں. آپ کو اگر کوئی مرد انکمفرٹیبلی ہاتھ لگا لے, مطلب ایک اناپروپریٹ وے, نہیں مجھے اچھا نہیں لگے گا. تو اس طرح خواتین کو بھی اچھا نہیں لگتا. بالکل, یہ اس سے تو میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے. تو یہ آپ نے بتا دیا کہ میں تو ٹھکائی کر دیتی ہوں سیدھی, ہاتھ میں جو مار بھی دیتی ہوں. اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ میں شروع میں جب روڈ شو کرنے گئی تھی تو شنگائی پل کے نیچے میں نے ایک پروگرام کیا تھا. ٹھیک ہے. اور کسی نے میرے پروڈیوسر کا موبائل نکال لیا جیب سے. اچھا. اور لائی لاکھ بندہ مینو چھڈ گئے تھے, موبائل پیچھے نس گیا, اور ظاہر ہے کہ کیمرہ بھی بھاگ گیا. ٹھیک ہے. تو کراؤڈ نے بہت بدتمیزی شروع کر دی تھی. میں اکیلی کھڑی تھی, میرے اس سائڈ پہ رکشا تھا جس کی سائڈ پہ میں بالکل لگ گئی تھی. اینڈ somebody was, کوئی میرے بال کھینچ رہا ہے, کوئی دوپٹہ کھینچ رہا ہے, کوئی قمیض کھینچ رہا ہے, کوئی گالوں کو ہاتھ لگا رہا ہے. یعنی ایک ہجوم تھا لوگوں کا. ویری بیڈ ایکسپیرینس آف مائی لائف. شنگھائی, یہ جو شنگائی پل
یہ چنگی والا جو ہے ایگزیکٹلی جس کے نیچے ریڑیاں اور وہ بسز کھڑی ہوتی ہیں. تو میں اتنے لوگ وہاں پہ کوئی چھڑانے والا نہیں تھا, کوئی منع کرنے والا بھی نہیں. منع کرنے والے کہاں ہوتے ہیں ایسے کراؤڈ میں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایریا ہی ایسا تھا اور سارا کچھ تھا. اور پھر مجھے میرے پروڈیوسر صاحب بھی نظر نہیں آ رہے اور میرے کیمرہ مین بھی نظر نہیں آ رہے, اور وہ کہاں گئے؟ وہ ظاہر ہے کہ ان کا موبائل نکل گیا, اور وہ سارے اسی چکر میں آپ اکیلی تھی؟ میں اکیلی تھی. پھر کیا کیا آپ نے؟ اور پھر ظاہر ہے کہ میرے ہاتھ میں صرف مائک تھا, اور آل آئی کوڈ ڈو از کہ میں کسی کو یہاں سے مار رہی تھی, کسی کو یوں مار رہی تھی, اور میں مارتے مارتے اس کراؤڈ سے باہر نکلی ہوں. اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا, مجھے لگا جیسے میرے پیروں سے زمین نکل گئی, آسمان پھٹ گیا ہے. بہت گروس فیلنگ ہوتی ہے, گندی فیلنگ ہوتی ہے یہ والی. اور میں بھاگی لپکی گاڑی کی طرف, میں گاڑی کا دروازہ زور سے جا کے کھٹکانا شروع ہو گئی. ڈرائیور نے کھولا, میں جا کے اندر بیٹھ گئی. میں نے شو بند کرا دیا. میں آفس گئی اور انصار صاحب کے کمرے میں ڈائریکٹ. دیٹ واز اے ٹائم جب میں نے انصار صاحب کو کہا مجھے سے نہیں ہوگا, اور میں شدید رونا شروع ہو گئی. جو کیفیت میرے ساتھ گزری تھی وہ شاید میں ایکسپلین نہیں کر سکتی تھی. تو انصار صاحب نے مجھے چپ کرایا, پانی شانی پلایا, چائے منگوائی, بسکٹ کا پیکٹ کھولا, اور چائے پیتے انہوں نے مجھے کہا کہ اگر پروگرام چھوڑ کے جانا نا تو کوئی اور وجہ دے دو, مجھے بزدلوں کی طرح نہیں جانا. میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ آئندہ اگر تم سے کوئی بدتمیزی کرے, میں اون کرتا ہوں, تم نے اس کو ڈائریکٹ مارنا ہے, نہ یہاں دیکھنا نہ وہاں دیکھنا, میں دیکھ لوں گا بعد میں. تو آپ کو یہ بات بری لگی یا ٹھیک لگی؟ مجھے اچھی لگی. اچھی لگی. مجھے لگا کہ شاید ہمارے معاشرے میں یہ والے مردوں کی کمی ہے, لیکن یہ مرد موجود ہے جو خواتین کو امپاورڈ کرتے ہیں. یہ تو بڑا شدید قسم کا واقعہ ہے. بہت برا واقعہ ہے. میں نے بتایا نا میں پروگرامنگ چھوڑنے لگی تھی, میں روڈ شو چھوڑنے والی. آپ نے کہا میں نے کام ہی نہیں کرنا. میں نے کہا میں نے کرنا ہی نہیں ہے, اٹس اے بیڈ آئیڈیا. لیکن میں نے سیکھا, پھر سڑکوں پہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یا ان سے اوپینین لیتے ہوئے میں نے بہت سیکھا. میں نے ہر اسٹیج پہ سیکھا, تھوڑے عرصے کی رپورٹنگ کی سیکھا, نیوز اینکرنگ کی سیکھا. آپ کیسے کراؤڈ میں جب آپ جاتی ہیں پھر مینیج کیسے کرتے ہیں؟ یعنی پھر میں ڈسٹینس مینٹین کرتی تھی. پھر میں وہ والی فروا وحید نہیں تھی جو یو نو پہلے ڈری ریکارڈ کر رہی ہیں. اب میں ریکارڈ کرنے سے پہلے مائک کے اشارے سے کہتی تھی اوئے پلیز یہاں کھڑو جا بھائی, پلیز پیچھے پیچھے. آپ پہلے ان کو بتا دیتی ہیں, میں پہلے ہی کر دیتی تھی کہ آپ پیچھے رہیں. مطلب میں نے پھر اس کے بعد ایسے شوز بھی کیے کہ آئی ہیڈ جسٹ اے کیمرہ مین اینڈ مائی سیلف, اور میں شو کر کے آ گئی وداؤٹ اینی پروڈکشن ٹیم. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ اعتماد آپ میں پہلے ہوتا تو اس دن کا واقعہ بھی نہ ہوتا؟ اس دن آپ نے کچھ کر نہیں سکی. میں ایکچولی کچھ کر نہیں سکی کیونکہ میری ایک سائڈ پہ رکشا تھا جس کے ساتھ میں لگ چکی تھی, اور باقی تینوں اطراف میں کسی بھی عمر کے آپ لگا لیں, بچے بڑے مڈل ایج, سب طرح کے عجیب لوگ موجود تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ایریا ویسا ہے.